السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے بہت سارے ساتھیوں نے دوستوں نے مجھ سے بار بار یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں جامعہ کے اندر انٹرویو کے حوالے سے کچھ بتائیں، ٹیسٹ کے حوالے سے بتائیں کہ جامعہ ہمارا ٹیسٹ کس طرح سے لیتا ہے، ہمارا انٹرویو کیسے ہوتا ہے، اور پاس ہونے کے لیے ہمیں کتنے نمبر چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں تو کیا جامعہ ہمارا داخلہ ختم کر دیتا ہے۔ تو تمام تر تفاصیل اور آپ کے سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے نا، میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ یوٹیوب کی طرف سے سبسکرائبر کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، مطلب جب 1000 سبسکرائبر ہو جاتے ہیں تو آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے چینل کو چلا سکتے ہیں۔ اب جو میرے چینل کے اوپر ایڈ آ رہے ہیں میوزک والے یا بیہودہ ایڈ آ رہے ہیں، یہ گوگل کی طرف سے آ رہے ہیں، اور جب میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو پھر یہ اس قسم کے آپ کے سامنے ایڈ نہیں آئیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ مجھے کچھ ہی سبسکرائبر اور چاہیے کہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے یہ ایڈ آنا ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک مونیٹائز نہیں ہوتا تو گوگل اپنی طرف سے کوئی بھی اپنی مرضی کا ایڈ لگا دیتا ہے، چاہے اس کے اندر میوزک ہو یا اس کے اندر بے پردہ عورتوں کی تصاویر ہو۔ تو اس طرح جو ہے نا مجھے پریشانی آ رہی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی اس کو سبسکرائب کریں اور دوست احباب کو بھی اس کے بارے میں کہیں، تاکہ مجھے آگے ویڈیو بنانے میں آسانی ہو۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو آپ کے سامنے پیج کھلا ہوا ہے، یہی اختبار کے حوالے سے ہے کہ جامعہ آپ کا ٹیسٹ کس طرح لیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جامعہ کے اندر کچھ انٹرویو لینے کے طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ جامعہ کس کس طریقے سے انٹرویو لیتے ہیں آپ کا۔ تو سب سے پہلے جب پرانا اولڈ ورژن تھا، ان کا اولڈ پورٹل تھا، اس کے اندر جامعہ کا جب ہم داخلہ اپلائی کرتے تو اس وقت ہمارے پاس ایک آپشن آ رہا ہوتا کہ کیا آپ کے پاس انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی سہولت موجود ہیں، آپ اسکائپ کے ذریعے جامعہ کو انٹرویو دے سکتے ہیں۔ تو لیکن وہ اختیاری ہوتا تھا، اگر کسی کے پاس یہ سہولت ہوتی تو وہ اس کو کلک کر لیتا، اگر نہیں ہوتی تو وہ اس کو ان چیک کر دیتا، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ اسکائپ کے ذریعے کسی کا انٹرویو ہوا ہو۔ تو جب ہمارا داخلہ ہوا تھا تو ہمارا جامعہ نے اس طرح ٹیسٹ لیا تھا، جب ہم جامعہ میں پہنچ چکے، اس کے بعد جب ہمارے اجراءات ہو رہے تھے، یعنی کہ جب ہماری ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے شروع کے اندر، اس وقت ہمارا جامعہ انٹرویو لیتا ہے، اور ہمارا بھی اسی وقت انٹرویو ہوا تھا۔ مطلب چند ایک ہم سے سوال کیے گئے تھے، قرآن کی تلاوت ہم سے سنی گئی تھی، بنیادی جو عربی کے اندر سوالات ہوتے ہیں وہ ہم سے کیے گئے تھے۔ اس کی بہاف پر انہوں نے چیک کیا ہماری عربی لیول کو کہ بھئی ان کو کلیہ کے اندر بٹھانا ہے یا ان کو عربی سکھانی ہے۔ تو ہمارا تو اس طرح انٹرویو ہوا تھا۔ لیکن پچھلے سال کووڈ-19 کی وجہ سے جو جامعہ نے دوسرا آن لائن جو ہے طریقہ متعارف کرایا ہے، اس کے بارے میں آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ جو ہے جامعہ آن لائن ہی انٹرویو لیا کرے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ اگر وہاں جا کر بھی ہم سے کچھ معلومات ہوتی ہے تو وہ الگ سے ہوگی، لیکن آن لائن ہمارا انٹرویو جو ہے وہ جامعہ کرے گا، جس طرح کووڈ کی وجہ سے پچھلے ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے انٹرویو بھی دیا، اور اس انٹرویو کے بعد انہوں نے کلاسیں بھی اٹینڈ کی۔ تو انشاءاللہ ٹیسٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں اور اس کی شروط کیا ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اختبار تحدید مستوی اللغہ عربیہ۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ یہ اختبار آپ کے عربی لیول کو، آپ کی عربی لیول کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کے کچھ انہوں نے شروط جو ہے نا یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ يهدف اختبار تحديد مستوى اللغة العربية أكفأ إلى معرفة المستوى اللغوي للطالب الملتحق بالدراسة لمعرفة المسار المناسب له في الدراسة، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس انٹرویو لینے کا، اس ٹیسٹ لینے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کے عربی مستویٰ کو، یعنی کہ آپ کے عربی لینگویج کے لیول کو چیک کیا جا سکے، اور جو طالب علم کسی کلیہ کے اندر رغبت رکھتا ہے کہ اس کو داخلہ دیا جا سکے تو اس کا لیول چیک کیا جا سکے کہ یہ کلیہ کے اندر جا سکتا ہے یا اس کو عربی سکھانے کی ضرورت ہے، پھر عربی سکھانے کے بعد اس کو کلیہ کے اندر ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ يجب على جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة من الدول غير العربية أن يدخلوا اختبار تحديد مستوى اللغة العربية سواء تقدموا للمسار العلمي أو المسار النظري، ولن يتم ترشيح أي طالب لم يدخل الاختبار من الدول غير العربية۔
تو اس پوائنٹ کے اندر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جامعہ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور وہ خواہش مند ہے کہ ان کا داخلہ ہو جائے اور وہ عرب ممالک سے نہیں ہے، تو ان کو یہ عربی لینگویج لیول کا چیک جو اختبار ہے، یہ ٹیسٹ ہے، یہ دینا ہوگا لازمی، اگرچہ انہوں نے شرعی کالجز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یا انہوں نے سائنسی کالجز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن اختبار صرف وہی دے سکتے ہیں جن کا طلب سٹیٹس مرشح مبتدئین لکھا ہوا ہے، جن کا تحت الدراسہ ہے وہ نہیں دے سکتے۔ تو مرشح مبتدئین کے حوالے سے بھی ہم آگے بات کریں گے کہ یہ کون سا سٹیٹس ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے پاس ابھی پوائنٹ نمبر 3 پر ہے اجر الاختبار عن بعد عبر الرابط المخصص لذلك وفق الموعد والآلیہ الملعنہ فی حین۔ تو یہ کہنے کہ آپ سے امتحان جو ہے وہ آن لائن لیا جائے گا، ٹھیک ہے، آن لائن آپ سے امتحان لیا جائے گا اور جامعہ جو ہے آپ کو مخصوص لنک پرووائڈ کرے گا، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 4 ہے یشترط للقبول فی المسار النظری مباشرۃ الحصول علی 70 درجہ على في الاختبار، وإذا حصل على درجة أقل فليحل مسار دراسة اللغة ثم بعد إنجاز يتم قبوله في الكلية، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کا بہت بڑا جو سوال تھا وہ حل ہونے والا ہے اس شرط کے اندر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لازمی ہے کہ سائنسی نہیں، شرعی کالجز کے لیے اپلائی کرنے والے اسٹوڈنٹ کو اس امتحان کے اندر 80 نمبر لینے ہوں گے یا اس سے زیادہ، جو سیدھے کلیہ کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں، کسی بھی کلیہ، کلیۃ الدعوہ، کلیہ شرعیہ، کلیۃ الحدیث، کسی بھی کلیہ کے اندر اگر وہ رغبت رکھتے ہیں کہ ان کو بیسک عربی کا کورس نہ پڑھنا پڑے تو ان کو 80 نمبر اس ٹیسٹ کے اندر لینا لازمی ہوں گے یا اس سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کم انہوں نے نمبر حاصل کیے تو پھر ان کو عربی لینگویج کا جو بنیادی کورس ہے، بیسک کورس ہے 4 سال کا، وہ ان کو پڑھنا پڑے گا، اور اس کورس کو پڑھنے کے بعد، اس کے امتحانات کو پاس کرنے کے بعد پھر وہ کسی کلیہ کے اندر جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سوال جو مجھ سے بار بار پوچھا گیا ہے کہ ہمیں کتنے نمبر چاہیے ہوں گے، تو یہاں پر فیل کا یا پاس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ 80 سے زیادہ نمبر لیں گے یا 80 نمبر لیں گے تو آپ کو سیدھا کلیہ کے اندر بٹھا دیا جائے گا، اگر اس سے کم نمبر لیں گے تو پھر آپ کو عربی کا جو بنیادی کورس ہے وہ سکھایا جائے گا، کیونکہ کلیہ کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر تعلیمات تو لازمی بات ہے عربی کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ نصاب جو ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ آپ کو سیدھا کلیہ کے اندر نہیں بٹھاتے، بلکہ آپ کو پہلے عربی سکھائیں گے تاکہ آپ کلیہ کے اندر بیٹھنے کے اہل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 آپ کے پاس ہے لا يشترط للقبول في المسار العلمي الحصول على درجة محددة في اختبار أكفأ لیکن يلزمه أن يدخل الاختبار۔ اچھا، اس پوائنٹ کے اندر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لڑکے جنہوں نے سائنسی کالجز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس امتحان کے اندر کوئی مطلب مقررہ نمبر یا محدد نمبر حاصل کریں، لیکن ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس اختبار کے اندر شامل ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جامعہ جو ہے، یونیورسٹی، ان کے عربی لیول کو چیک کرنے کے بعد شاید ان کو 1 سال کا تحسین عربی کورس بھی کرا دے، وہ بھی پڑھائی کے دوران، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سائنسی کالجز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اندر تعلیم جو ہوتی ہے وہ انگلش کے اندر ہوتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ٹیسٹ کے اندر آپ کو نمبر لینے پڑیں، آپ نمبر لیں نہ لیں آپ کے نمبر شو ہی نہیں ہوں گے، یا اگر شو ہوتے ہیں تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ 1 نمبر لیں، آپ 0 نمبر لیں یا آپ 100 نمبر لیں، کوئی نمبر مقرر نہیں ہے، بلکہ اگر انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کا عربی لیول بہت کمزور ہے تو شاید وہ آپ کو پڑھائی کے دوران 1 سال یا اس سے کم عرصے کا کورس کرا سکتے ہیں، میکسیمم 1 سال کا کورس، ٹھیک ہے، عربی کا، تاکہ آپ کی عربی بہتر ہو جائے، وگرنہ عربی کی ضرورت نہیں ہوتی سائنسی کالجز کے اندر، کیونکہ وہاں پر انگلش کے اندر تعلیم ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر پھر آپ کے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے لا يترتب على الاجتياز اختبار اللغة العربية استبعاد أحد ولا قبول أحد ولا يهدف سوى لتحديد المسار الملائم للطالب في التحاقه بالتخصص أو بالمسار اللغوي، ٹھیک ہے۔ اس پوائنٹ کے اندر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے
کہ بھئی امتحان کو پاس کرنا یا فیل کرنا اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جامعہ کے اندر قبول ہو گئے یا جامعہ نے آپ کی طلب کو مسترد کر دیا۔ تو صرف اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عربی لیول کو، آپ کی جو لغت کا لیول ہے کہ آپ کتنی عربی جانتے ہیں، کتنی عربی سمجھتے ہیں، اس کو چیک کرنے کے بعد آپ کو آپ کی تعلیمی پروگرام جو ہے وہ متعین کیا جائے کہ آپ کو عربی سکھانی ہے یا آپ کو سیدھا ہی کسی کلیہ کے اندر بٹھانا ہے۔ تو اس کا مقصد صرف یہ ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ مقصد نہیں ہے۔ تو ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے نمبر کم آئے تو آپ کو جامعہ واپس بھیج دے گا، واپس تو جامعہ کسی صورت بھی آپ کو نہیں بھیجے گا، بلکہ یا آپ کو کلیہ میں بٹھائیں گے یا آپ کو عربی سکھائیں گے۔ اگر آپ کو ایک لفظ بھی عربی کا نہیں آتا پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی جامعہ آپ کو عربی کورس کرا کے آگے پھر عربی سکھا کے آگے آپ کو کلیہ میں بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آخری پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرتا جاؤں۔ بعد الالتحاق طالب الدراسة فعليا يتم تقييم مستواه في اللغة العربية، وإذا تبين أنه قد تحايا في اختبار اللغة إما بتعمد اختيار إجابات خاطئة وإما بدخول غيره بدلا عنه أو استعانة ببرامج الترجمة أو استعانة بترجمة المتصحف کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فسيتم استبعاده وإلغاء قبوله فوراً، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پوائنٹ بڑا زیادہ اہم ہے، اس کے اوپر آپ غور کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب طالب علم یہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد، یہ ٹیسٹ دینے کے بعد پاس کرے یا فیل کرے، جتنے بھی نمبر لے، فیل کا تو یہاں پر ہے ہی نہیں، تو یہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ جب جامعہ کے اندر فعلی طور پر یعنی کہ پریکٹیکل جب وہ کلاسیں لینے کا اس کا ٹائم آئے گا تو اس وقت بھی اس کو چیک کیا جائے گا۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ جامعہ کے اندر جاتے ہیں، اپنی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کراتے ہیں جس طرح ہمارا ہوا تھا، تو اس وقت بھی شاید چھوٹا موٹا انٹرویو آپ سے وہ لیں، قرآن کی تلاوت سنیں، باقی کچھ آپ سے سوال کریں فیس ٹو فیس۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اس نے کوئی حیلہ بیانی کی ہے، طالب علم نے، مثال کے طور پر اس کا عربی لیول بہت اچھا تھا اور اس نے جان بوجھ کر غلط جو ہے وہ جوابات دیے تاکہ وہ معہد اللغہ عربیہ میں چلا جائے، 4 سال وہاں پڑھے، پھر 4 سال کلیہ کے اندر پڑھے، کیونکہ بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف وظیفے کی غرض سے جاتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ان کو مدینہ سے محبت ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مدینہ کے اندر ہم زیادہ وقت گزاریں، تو وہ 4 سال کا کورس وہ کرتے ہیں، پھر 4 سال کا کلیہ کا کرتے ہیں، تو پھر مدینہ کے اندر وہ 8 سال گزار لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو عربی لیول اچھا ہے تو پھر وہ آپ کو سیدھا کلیہ کے اندر بٹھاتے ہیں، اور آپ کا 4 سال کا جب کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آگے اگر آپ ٹیسٹ پاس کر کے ماسٹر یا پی ایچ ڈی کرنا چاہیں تو وہ الگ بات ہے، وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن 4 سال کے کورس کے بعد آپ کو پھر واپس آپ کے ملک بھیج دیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی قسم کی حیلہ بیانی کی، یا آپ نے مطلب آپ کو عربی لیول آپ کا صحیح نہیں ہے، آپ کو عربی نہیں آتی، تو آپ نے کہیں سے نقل کی ہے، چیٹنگ کی ہے، کہیں سے ترجمہ دیکھا ہے، کسی کی معاونت حاصل کی ہے، یا آپ نے ایسا کیا کہ بھئی اپنا امتحان کسی اور کو دے دیا جس کو عربی پڑھنا آتی ہے کہ بھئی میری طرف سے امتحان دے دیں تاکہ میرے 80 نمبر آ جائیں اور میں سیدھا کلیہ میں بیٹھ جاؤں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس نے دھوکہ بازی کی ہے، غش کی ہے، چیٹنگ کی ہے، تو اس کے بعد معاملہ بڑا خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم فوری اس کا داخلہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ تو بھئی جو آپ کے عربی کا لیول ہے، جتنی آپ کو عربی آتی ہے، بھلے آپ خود سے تیاری کر لیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، جتنی آپ کو عربی آتی ہے اس حساب سے آپ ٹیسٹ دیں۔ اگر آپ کو بالکل عربی نہیں آتی تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پھر آپ عربی سیکھنے کے لیے معہد اللغہ عربیہ کا کورس کریں، تاکہ آپ کی عربی اچھی ہو جائے، اور جب آپ کلیہ میں جائیں تو آپ کو تمام تر چیزیں اچھی طرح سمجھ آئیں اور آپ کو کسی قسم کی نصاب کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ کیونکہ ہمارے ساتھ بیچارے ایسے لڑکے تھے جو ہمارے ساتھی تھے جن کی سند جو تھی سرٹیفکیٹ وہ عربک کے اندر تھی، تو جب انہوں نے جامعہ والوں نے دیکھا کہ بھئی اس کی سند عربی کے اندر ہے اور یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی، مجھے عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو زبردستی کلیہ کے اندر بٹھا دیا کہ جس کی سند عربی کے اندر ہے اس کو عربی کیسے نہیں آتی ہوگی۔ تو وہ بیچارہ بعد میں اتنا پریشان ہوا، کیونکہ کلیہ کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں عربی کا لیول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی چیزیں نہیں ہوتی، مسئلے مسائل ہوتے ہیں سارے، تو
اس کو اتنی پریشانی ہوئی کہ ٹیسٹ دینے میں اس کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، جہاں پر دوسرے لڑکے 100 نمبر لے رہے ہیں تو وہ بیچارے مشکل سے پاس ہو رہے ہیں. تو اس طرح معاملات ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنی عربی کے لیول کے مطابق ہی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو آپ کا عربی کا لیول ہے اس کے مطابق انٹرویو یا ٹیسٹ دیں. اس کو ہم ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں. اور جب جامعہ میں ہم جائیں گے تو وہاں پر ویریفیکیشن ہوگی ہمارے ڈاکومنٹس کی، تو وہاں پر شاید وہ فیس ٹو فیس ہم سے کچھ سوالات کر لیں. تو یہ دو طریقے انٹرویو کے اہم ہیں. ان کو آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلا آپ کو آن لائن ٹیسٹ دینا ہوگا، پھر جامعہ میں جب آپ پہنچ جائیں گے، جب آپ کی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوگی، ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا، آپ کے کاغذات کو کہ جعلی تو نہیں ہے، جعل سازی تو نہیں کی گئی، اس وقت پھر آپ کا انٹرویو لیا جائے گا، قرآن کی تلاوت سنی جائے گی، بنیادی آپ سے سوالات کیے جائیں گے. تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. اصل جو انٹرویو ہے یا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو آن لائن دینا ہوگا. ٹھیک ہے، تو انٹرویو کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ہے یہ ویب سائٹ ہے جامعہ کی. ٹھیک ہے، تو یہاں اس کو میں بیک کر لیتا ہوں. یہ پرانا پورٹل ہے جس کے اوپر ہم اپنی طلب یعنی کہ داخلہ بھیجتے تھے. تو یہ انہوں نے دیکھو بند کر رکھا ہے. ابھی نیا پورٹل جو ہے انہوں نے لانچ کیا. یہاں پر آپ کے پاس کچھ آپشن ہے. آپ یہاں پر طلب کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ جب چیک کریں گے طلب کے بارے میں آپ کو ایک طلب ڈال کے یہاں پر چیک کرا دیتا ہوں. صحیح، یہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی طلب میں نے چیک کی تھی. یہاں پر کیا ہے، مرشح مبتدیاً وفی انتظار الموافقہ النہائیہ. صرف یہی لوگ جن کا سٹیٹس یہی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ ابتدائی طور پر چنے جا چکے ہیں اور نہائی موافقہ کا انتظار کریں، حتمی فیصلے کا انتظار کریں، صرف یہی ٹیسٹ دے سکتے ہیں. جن کا تحت دراسہ آ رہا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ نہیں دے سکتے. اور اس کے ساتھ وہ لڑکے بھی دے سکتے ہیں جن کا تم قبول کا فی الجامعہ، مبارک ہو آپ کو، آپ جامعہ کے اندر قبول ہو چکے ہیں. تو یہ دو کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ جامعہ کے اندر ٹیسٹ دے سکتے ہیں آن لائن. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد پھر میں پیچھے آ جاتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کی. اختبار تحدید مستوی اللغہ عربیہ ہے، خدمات التاشیرات، مطلب ویزے نمبر وغیرہ یہاں سے آپ کو چیک ہوتے تھے پہلے. ابھی جو نئے ویزے آئیں گے ان کا نہیں معلوم کہ کیسے چیک ہوں گے. اچھا، تحدیث، یہ دوسری چیزیں، مطلب یہاں پر آپ اپنے جتنے بھی فیس بک اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، یہاں پر آ کر آپ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کا مرشح مبتدیاً لکھا ہوا آ جائے تو آپ ان کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، یا ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جامعہ کے پاس آپ کے رابطہ کرنے کے لیے اور بھی ذرائع ہوں گے. اگر ایک مطلب ذریعے سے رابطہ نہیں ہوتا تو دوسرے ذریعے سے جامعہ آپ سے کسی بھی حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں، اختبار تحریر مستوی اللغہ عربیہ، اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے، جب امتحان کا ٹائم آئے گا، یہ پچھلے سال کا ہے، اس کے اپڈیٹ بھی دے سکتے ہیں کہ سن 2000، یہ میرے خیال میں 12واں مہینہ ہے، 12 تاریخ سن 2020 کا ہے. تو یہ پچھلے سال کا ہے. اس سال انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا. اس کی تاریخ بھی میں آپ کو بیان کر دوں گا. اگر آپ میرے چینل سے جڑے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. تو یہاں پر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لمتقدمون من الدول غیر العربیہ من الفئات التالیہ. ٹھیک ہے، کہ یہ غیر عرب ممالک کے لیے ہے اور ان بر اعظموں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، الذین حال طلبهم مرشح مبتدیاً وکان تقدیم طلب منحہ للعام الجامعی. یہ پرانے سال کا لکھا ہوا ہے کہ جن کا مرشح مبتدیاً لکھا ہوا ہے اور انہوں نے 1441 ہجری کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. 1440 ہجری اور 1441 ہجری کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہاں، وما بعدہ، اور اس کے بعد جو بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ کب سے یہ آن لائن یہاں پر ٹیسٹ شروع ہوا، اس تاریخ سے شروع ہوا اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. پھر لکھا ہوا ہے الذین حال طلبهم مبارک تم قبول کا فی الجامعہ، کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا جامعہ میں داخلہ ہو چکا ہے. تو وہ بھی یہ ٹیسٹ پاس کریں گے. دو قسم کے لوگ ہیں، مرشح مبتدیین اور جن کا یہ آ رہا ہوگا حال طلبهم مبارک تم قبول کا فی الجامعہ، یہ دونوں ٹیسٹ دے سکتے ہیں. تحت دراسہ والے اس میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس ہدف الاختبار لکھا ہوا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ آپ کے عربی لیول کو چیک کرنے کے لیے یہ لیا جاتا ہے. اچھا، الفیہ، مطلب بر اعظم کون کون سے ہیں ان کا پھر آگے وقت لکھا ہوا ہے. آسیہ، آدھا جمہوریت آسیہ الوسطی، وسطی کے علاوہ ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ یہ ٹیسٹ اس ٹائم تک دیں گے. اور یہ ٹیسٹ ہو چکا ہے، بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آگے واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، اچھا، افریقہ جتنے بھی افریقہ کا جو بر اعظم ہے اس کے لوگ یا اس کے اندر آنے والے جتنے بھی ممالک ہیں وہ
اس ٹائم کے مطابق ٹیسٹ دیں گے۔ یہ سعودیہ کا ٹائم لکھا ہوا 9 بجے، ٹھیک ہے، رات کے 9 بجے۔ تو یہ سارا مطلب لکھا ہوا ہے، پھر اوروبا لکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، ٹائم لکھا ہوا ہے، اور آپ کو نمبر کتنے چاہیے، مدت الاختبار کتنی ہے۔ یہ مدت الاختبار انہوں نے مطلب 85 منٹس، ٹھیک ہے، یہ 85 جو ہے آپ کے پاس منٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کو امتحان حل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر کچھ جو ہے نا ٹیسٹ کے مطلب آپ کے سامنے شروط بھی لکھی ہوئے ہیں۔ مدت الاختبار، ٹھیک ہے، 85 دقیقہ، مطلب 85 منٹ ہوں گے، آن لائن ہوگا، تبدو حسب المواعید والفئات المحددہ، جو بھی آپ کے بر اعظم ہے یہاں پر جو لسٹ میں لکھا ہوا تھا، جو وقت آپ کو دیا گیا ہے، اس وقت کے مطابق، اس تاریخ کے مطابق آپ سے امتحان لکھا جائے گا۔ تو اس وقت آپ کے پاس مطلب انٹرنیٹ ہونا لازمی ہے، اچھا انٹرنیٹ ہونا چاہیے، تیز انٹرنیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد من سبق له دخول الاختبار فلا حاجہ لأن يدخل مرۃ اخرى، اچھا جس نے ایک مرتبہ اس ٹیسٹ کے اندر انٹری کر لی تو پھر آپ کا یہ ٹائم جو ہے یہ شروع ہو جائے گا چلنا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ داخل ہوئے ٹائم چلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ اس امتحان سے نکل گئے یا آپ کا انٹرنیٹ چلا گیا، اچھا انٹرنیٹ بیچ میں چلا جاتا ہے تو یہ ٹائم رکتا نہیں ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ انٹرنیٹ کنیکٹ کریں گے تو اسی ٹائم سے یہ شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس پیج کو ختم کر دیا جس کے اوپر آپ مطلب ٹیسٹ دے رہے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، لیپ ٹاپ وغیرہ بند ہو گیا، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ آپ کا امتحان ختم ہو جائے گا۔ اگر پھر کوئی شرعی عذر ہوگا، کوئی جائز عذر ہوگا تو جامعہ سے آپ بات کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، دوبارہ آپ اس میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ اچھا نمبر 2 من سبق له من سبق له دخول الاختبار فلا حاجہ لأن يدخل مرۃ اخرى، یہ وہی پوائنٹ ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ داخل ہو جائیں گے تو دوسری مرتبہ آپ اس امتحان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آپشن ہوگا، لنک ہوگا، جب سے آپ لنک پر کلک کریں گے تو امتحان شروع ہو جائے گا۔ الاختبار خاص بمن لم يستر قیده من الفئات المذکورة في الجدول، اما من صدر قیده وحصل على رقم الجامع والتحق بالدراسة سابقا فلا حاجة لدخول الاختبار۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امتحان ان کے لیے کہ جن کی مثال جامعہ کی طرف سے کوئی رقم الجامی نہیں دیا گیا۔ رقم الجامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جامعہ جب آپ کا داخلہ قبول کر دیتی ہے تو آپ کو ایک اسٹوڈنٹ نمبر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ کو اسٹوڈنٹ نمبر نہیں دیا گیا اس وقت تک یہ آپ اختبار آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اسٹوڈنٹ نمبر مل گیا، آپ نے کلاسیں اٹینڈ کر لی، تو پھر ضرورت نہیں ہے اس اختبار کی، ٹھیک ہے۔ الاختبار یجری لمرۃ واحدہ، فقط ایک مرتبہ اختبار ہوگا، ولا يمكن ایقاف الاختبار بعد بدایته ولا تمکن اعادته فی وقت آخر، مطلب ایک مرتبہ جب آپ داخل ہو گئے اس کے مرتبہ یہ نہیں کہ آپ بند کر کے دوبارہ اس میں شامل ہو سکیں، دوبارہ دے سکیں، یا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ نے ابھی دیا اور کچھ ٹائم کے بعد پھر آپ کہیں کہ بھائی نمبر کم آئے تو دوبارہ ایک دفعہ دے لیتا ہوں۔ آپشن ہوتے ہیں 1-2 مرتبہ کھولنے کے، ٹھیک ہے۔ کبھی ایک آپشن ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کھولیں گے دوبارہ اوپن نہیں ہوگا، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 مرتبہ ٹیسٹ کو اوپن کرنے کے آپشن ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ نے اوپن نہیں کرنا، صرف ایک مرتبہ کرنا ہے۔ یجب ان يكون من يدخل الاختبار هو الطالب المقبول للدراسة نفسه ولا يجوز ان يؤدي الاختبار عنه اي احد آخر، مطلب یہ وہی کہا جا رہا ہے کہ جو 2 طالب علم یہاں پر قبول ہوا ہے کہ جس کا مرشح مبتدئین لکھا ہوا ہے، صرف وہی امتحان دے گا، کسی اور کو نہیں کہے گا کہ میری طرف سے آپ ٹیسٹ پاس کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح جامعہ کو پتہ چل گیا تو پھر جامعہ اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کرے گا، تو ایسا بالکل آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ان اختبار تحدید مستوى اللغة العربية قد وضع لمساعدتك في معرفة مستوى اللغة، مطلب اس امتحان کا جو ہے مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کیوں منعقد کیا جاتا ہے، تو میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے عربی لیول کو چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی عربی اچھی ہے تو آپ کو بکالوریوس کے لیے مطلب بیچلر کے لیے آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا فوری۔ اگر عربی لیول اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کو جامعہ اسلامیہ کے ہی اندر عربی کورس کرایا جائے گا تاکہ آپ کی عربی لیول اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 پر ہے یتیم الدخول للاختبار بادخال رقم طلب المنح الخاص بالتالی فی خانہ اسم المستخدم، اسم المستخدم یوزر نیم کو کہتے ہیں اور کلمۃ المرور پاس ورڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بھئی طالب علم کیسے داخل ہوگا اس امتحان کے اندر، تو وہ اپنا رقم التسجیل جو اس کو کہتے ہیں یا رقم الطلب کہتے ہیں وہ داخل کرے گا، یوزر نیم میں بھی اور پاسورڈ میں بھی سیم، دونوں چیزیں ایک ہی جگہ، دونوں جگہ انٹر کر کے تو اس کا امتحان کا وہ آ جائے گا۔ تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، دیکھو الدخول لصفحة الاختبار،
تو یہ بلیک بورڈ کے نام سے جامعہ کا جو پورٹل ہے، اس کے اندر آپ ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم امتحان بھی دیا کرتے ہیں۔ تو جی ہاں، یہ آپ کے سامنے جامعہ کا جو اختبار پورٹل ہے وہ کھل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اسم المستخدم میں اپنا رقم الطلب یعنی رقم التسجیل یہاں پر انٹر کرنا ہے، اور سیم وہی چیز جو ہے وہ آپ نے نیچے یہاں پر کلمۃ المرور یعنی کہ پاسورڈ کے اندر آپ نے انٹر کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دخول کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دخول کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہاں پر آپ کے سامنے یہ پورٹل کھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پھر آپ کے سامنے اختبار وغیرہ جو بھی ہوں گی وہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی۔ یہ میرے کسی دوست کا ہے، تو اس کا نام وغیرہ میں جو ہے وہ ہائڈ کر دوں گا، چھپا دوں گا۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جامعہ کا وہی پورٹل کھل چکا ہے امتحان کے حوالے سے۔ تو یہاں پر المقررات الدراسیہ وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بعد میں آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں جب آپ کا مکمل داخلہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹیسٹ کا لنک وغیرہ آپ کو یہاں پر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ رسالے وغیرہ، ارسال برید ہے، اللہ تعاف ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ جب آپ کو یہ ملے گا تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کا پورٹل یہاں سے کھل سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں یہاں پر آپ کی جو لنک ہوگا وہ لنک آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو امتحان کا لنک ہوگا۔ اچھا، بہت سارے ساتھیوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بھائی امتحان کس طرح ہوگا، یہ ٹیسٹ ہمیں کیسے دینا ہوگا، کیا کیا چیزیں ٹیسٹ میں آتی ہیں۔ تو یہ تو میں نے بتا دیا کہ ٹیسٹ کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں میں نے خود تو نہیں دیا، لیکن میرے ایک دوست تھے انہوں نے دیا تھا، جو انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ یہاں پر جامعہ آپ کے لیے 3-4 سیکشن بنائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس 85 منٹس ہیں۔ تو ہر سیکشن کے لیے مخصوص منٹس جو ہے آپ کو دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ پہلے سیکشن میں یہ ہوگا کہ کچھ چھوٹے موٹے سوال ہوں گے، ان کے اندر جس طرح ہم MCQs پاس کرتے ہیں 3 یا 4 آپشن ہوں گے، ان میں سے آپ نے صحیح آپشن اختیار کرنا ہوگا۔ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ماہی ارکان الاسلام۔ اچھا، ارکان الاسلام کیا ہے؟ اب آپ کے پاس 3 آپشن ہوں گے، زکوٰۃ کا آپشن ہوگا، ساتھ میں پھر آپ کے پاس لکھا ہوگا نفلی مطلب صدقہ، یا اس طرح اور بھی آپ کے پاس آپشن انہوں نے ملائے ہوں گے۔ تو آپ نے صحیح سلیکٹ کرنا ہوگا کہ ان میں سے ارکان الاسلام میں سے کون سا آپشن داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تحریر، بڑی تحریر دی جائے گی، اس تحریر کو پڑھنے کے بعد پھر نیچے آپشن ہوں گے، اس تحریر میں سے دیکھ کے آپ کو نیچے صحیح جوابات جو ہے وہ سلیکٹ کرنے ہوں گے۔ پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایک آڈیو سنائی جائے گی عربی کے اندر، اچھا اس آڈیو کے اندر کچھ باتیں کی جائیں گی، پھر ان باتوں کے ریلیٹڈ جو ہے نا نیچے کچھ آپشن دیے جائیں گے جو آپ نے صحیح آپشن سلیکٹ کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آڈیو کے اندر نا کسی کا نام لیا جاتا ہے، کسی سے بات کی جاتی ہے، تو آپ سے نیچے پوچھا جائے گا کہ بھئی بات کرنے والا کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا، نیچے نام دیے ہوں گے، خالد تھا، زید تھا۔ تو اس قسم کے مطلب اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح کے 3-4 سیکشن بنا کر، اور ہر سیکشن کے الگ الگ منٹس ہوں گے، اس منٹس کے اندر آپ نے وہ جوابات دینے ہوں گے۔ وہ منٹس ختم ہونے کے بعد خود بخود آگے والے سیکشن کی طرف فارورڈ ہو جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو اسی 85 منٹ کے اندر آپ کو ٹیسٹ حل کرنا ہوگا۔ جس طرح 85 منٹ پورے ہو جائیں گے تو خود بخود آپ کے سوال جتنے بھی آپ نے حل کیے ہوں گے وہ سبمٹ ہو جائیں گے، چاہے آپ نے 1 کیا ہو یا 2 کیا ہو یا سارے کیے ہوں، ٹھیک ہے، خود بخود سبمٹ ہو جائیں گے۔ یا بھی ٹائم رہتا ہے اور آپ نے سوال کر لیے تو خود آپشن ہوتا ہے سبمٹ کرنے کا، آپ خود سبمٹ پر کلک کر کے اپنے سوالات کو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کچھ طریقہ کار انٹرویو دینے کا جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو وہ مجھ سے انشاءاللہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ باقی میں نے کوشش کی ہے کہ ساری چیزیں آپ کو میں نے پریکٹیکل کر کے دکھا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو جامعہ اسلامیہ کے لیے خواہش مند ہے داخلے کی، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ یہاں تک ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔